السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، میں نے پہلے ایم ایس ورڈ جو ہے نا DOM ڈپلوما آف آفس مینجمنٹ کا جو فرسٹ پارٹ تھا، جو فرسٹ سافٹ ویئر تھا، وہ میں نے آپ لوگوں کو کروایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایم ایس ایکسل جو ہے میں یہ آپ کو ایڈوانس کرواؤں گا انشاءاللہ، مگر آپ لوگوں کا مجھے ساتھ چاہیے۔ ساتھ کس حوالے سے چاہیے کہ جو میں آپ لوگوں کو لیکچر کرواؤں اس کا مجھے آپ لوگ پروجیکٹ کر کے سینڈ کریں گے، اس کی جو اسائنمنٹ ہوگی وہ آپ مجھے کمپلیٹ کر کے سینڈ کریں گے۔ اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے سینڈ کرنے سے آپ کو فرسٹ آف آل یہ بینیفٹ ہوگا کہ اگر آپ اپنا اسائنمنٹس کریں گے تو آپ پریکٹیکلی طور پہ جو مطلب کہ کوئی بھی کام اگر آپ سیکھ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی طور پہ کرنے سے آپ کو اچھی طرح اس کے بارے میں نالج ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ، اگر آپ میری تمام تر اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ سرٹیفکیٹ کی فیس پے کر کے اپنا سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ دو تین چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں یا نئے ویورز ہیں وہ اگر میرا لیکچر فرسٹ ٹائم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرسٹ ڈے ہے ان کا، تو آپ ایم ایس ورڈ کا لیکچر لے کے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کی اسائنمنٹس بھی آپ لے سکتے ہیں، اور ایم ایس ایکسل کی بھی آپ اسائنمنٹس لے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میرا نمبر معلوم ہوگا، اگر آپ کو نئی نمبر پتا تو میں آپ کو نمبر شیئر کر دیتا ہوں۔ میرا نمبر 030168127117 ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو ایکسل کے بارے میں انفارمیشن دوں گا۔ ایکسل بیسیکلی طور پہ کاؤنٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اماؤنٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور جو ایم ایس ورڈ ہے وہ لیٹرز کے لیے یوز ہوتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بات پہلے بھی کہی تھی اور اب دوبارہ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ ایکسل جو ہوتا ہے، ایکسل میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ورڈ پہ نہیں کر پاتے ہیں مگر وہ ایکسل پہ ہم کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہماری بہت زیادہ مطلب کہ سیلنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہم نے بل بنانا ہے اور ٹوٹل کرنا ہے، یا منتھلی ڈیٹا ہم نے اپنا کرنا ہے، یا ہم نے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا رکھنا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور آج آپ کو میں جلدی جلدی سے ایکسل کے جو ہے نا ڈفرنٹ ٹائپس وغیرہ اور ساری چیزیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے سیکھنا کیا ہے یہ دیکھیں جی، میں نے آپ لوگوں کے لیے پہلے ہی ایکسل 2016 جو ہے نا وہ بائی رکھ لیا تھا ڈیسک ٹاپ میں، تو آج ہم اسے اوپن کرتے ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایکسل ہے اور ایکسل ابھی اوپن ہو رہا ہے، اور یہ آفس مینجمنٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک لے آؤٹ سامنے آپ کو شو ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ یہ پریشان نہ ہوئیے گا یہ آپ لوگوں کے اگر نہ شو ہو، کیونکہ اولڈ ورژنس میں یہ شو نہیں ہوتا، جو نیو ورژنس ہیں ان میں یہ چیز شو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جسٹ وہ ڈفرنٹ کالمز وغیرہ آ جاتے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اب میں نے بلینک ورک بک کو سلیکٹ کر لیا، ابھی یہ میری بلینک ورک بک جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے، آپ لوگوں کے سامنے یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری ورک بک سٹارٹ ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جس اسٹوڈنٹس نے میرے ساتھ ایم ایس ورڈ کیا ہے، آپ لوگوں کو اس چیز کا بخوبی معلوم ہے کہ فائل کے بارے میں نے آپ لوگوں کو انفارمیشن دی ہوئی ہے، ہوم کے بارے میں کہ اس میں کلپ بورڈ ہوتا ہے، فاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بول، اٹیلک، انڈر لائن، اور اس کی جو ہے نا فاؤنٹس کا جو ہے سائز وغیرہ آپ انکریز ڈس انکریز کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے، ٹھیک ہے۔ اس میں نمبرنگ آ جاتا ہے، یہ نمبرنگ اس میں چینج ہے، ٹھیک ہے، اور سٹائلز ہے، سیل ہے، ٹھیک ہے، اور ایڈیٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آٹو سم کا فارمولا، یہ فارمولے بھی ہم کریں گے۔ فارمولے اس میں بہت سارے ہوں گے، ٹھیک ہے، سم کا ہوگا، ایڈ کا ہوگا، ایڈیشن کا ہوگا، ملٹیپلائی کا ہوگا، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ کا ہوگا، اس کے بعد بہت سارے اس میں پرسنٹیج کا، جنرل کا، پی ٹی ایم، بہت یہ بہت ہیوی قسم کی چیز ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو میں ایک ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ کرواؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو 3 ماہ لگیں، 2 ماہ لگیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سمجھیں، جتنا آپ سمجھے اس کی انسائنمنٹ کمپلیٹ کریں اور مجھے سینڈ کریں، تاکہ آپ لوگوں کو جو چیز بھی آپ سیکھیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں، یہ جو ہماری پراپر ایک شیٹ کمپلیٹلی شو ہو رہی ہے، جیسے کہ یہ دیکھیں، یہ ایک جو آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے، یہ جو میں سلیکٹ کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سیپریٹ شیٹ، ٹھیک ہے، اور یہ آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے۔ اور اب آپ کو میں بتاؤں گا رو اور کالم کے بارے میں۔ آپ لوگ یہ ساری جو ہے یہ سارے باکس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسے آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے ایم ایس ورڈ کا ٹیبل ہے، بٹ یہ وہ چیز نہیں ہے۔ آپ اس کو بھی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں اور اس کو بھی وہ چیز سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کالم کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر بتاؤں گا کہ رو کیا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھیں، جیسے یہ میں نے ایک سلیکٹ کیا ہے، یہ جو آپ کو میں نے سلیکٹ کر کے دکھایا ہے یہ ہے کالم۔ میں نے سی کو اس لیے سلیکٹ کیا تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ سی والی جو یہ نیچے کو جو لائن ہے، جتنی بھی لائنز ہیں یہ ساری کالمز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں رو کی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جیسے کہ یہ میں نے 4 والی لائن سلیکٹ کیا اور یہ ساری جو لائن ہے یہ ہے رو،
آپ لوگ اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں 1 2 نیچے جتنی بھی کاؤنٹنگ والی لائنز اس طرح جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیفٹ سے رائٹ کی طرف، یہ ساری جو ہے کالم ہے، اور جو اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ یہ جتنی بھی ایسے لائنز جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اے سے لے کے آگے راؤنڈ باؤنڈ، یہ ساری جو ہیں یہ رو ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے وہ کالم ہے۔ آپ لوگوں کو یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوبارہ اس کے لیے میں پھر ایک بار آپ کو یہ دیکھیں، آپ لوگوں کے لیے میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا کالم، اور یہ دیکھیں یہ ہماری ہے رو، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، جیسے کہ یہ ہماری جو یلو والی ہے وہ کالم ہے، اور دوسرے والی جو 9 کے ساتھ اٹیچ ہے یہ ہے رو۔ یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح چیز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جیسے میں نے ایک چھوٹا سا باکس سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں کلر آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں، پھر آپ کو اچھی طرح اور بھی سمجھ آ جائے گا۔ جیسے کہ 14 اگست آ رہی ہے تو یہ دیکھیں گرین، اب گرین کلر میں نے اس کو کیا ہے، جو یہ گرین والی چیز ہے نا یہ ہے سیل، یہ بیسیکلی طور پہ ایک سیل ہے، ٹھیک ہے، سیل باکس کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر ہم اس کو ایک نام دینا چاہیں کہ یہ سیل کا نام کیا ہے، تو اب آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ گرین والا ہے۔ اب دیکھو اگر ہم یہ اس جو ہے نا کالم کی سائڈ سے دیکھیں تو یہ ہے آئی، اگر ہم کالم کی سائڈ سے دیکھتے ہیں تو یہ ہے آئی، اور اگر ہم اس کو رو کی طرح دیکھتے ہیں تو یہ ہے 12، مطلب اس کا نام ہے 12۔ اب ہم 12 تو نہیں کہہ سکتے نہ اس کو آئی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کالم بھی ہے رو بھی ہے، رو کے کالم کو ایڈ کریں تو ایک سیل بنتا ہے، سیل جو بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اس سیل کا نام کیا ہوگا؟ اس سیل کا نام ہے جی I12، ٹھیک ہے، اس کا نام آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے اس کا نام I12 ہے۔ اسی طرح میں کسی اور کو سلیکٹ کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ J5 ہے، کیونکہ یہ رو 5 کی ہے اور یہ کالم ہے J کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں D ہے، ٹھیک ہے، یہ D5 ہے، مطلب کہ D ہے جو وہ کالم ہے اور 5 جو ہے وہ رو ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں یہ ہے D15، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں جیسے کہ M ہے یا N ہے، ٹھیک ہے، یہ N ہے، N13 ہے، مطلب کہ یہ N جو ہے وہ کالم ہے، اور جو 13 ہے مطلب 13 ہے وہ ہے رو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، جیسے کہ یہ دیکھیں معین سلطان شاہ، اب یہ دیکھیں یہ میں نے معین سلطان شاہ لکھا ہے، اب معین سلطان شاہ لکھنے سے مجھے جو ہے میرا جو نیکسٹ سلطان کا اے این اور شاہ جو ہے وہ نیکسٹ والے باکس میں آ گیا، مطلب کہ نیکسٹ سیل میں آ گیا۔ یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے، بٹ جب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ادھر شو نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر میں کچھ بھی اور چیز لکھوں گا تو وہ ادھر لکھی جائے گی۔ اب دیکھیں وہ میرا سلطان کا اے این بھی نہیں شو ہو رہا اور ایس ایچ اے ایچ شو نہیں ہو رہا، تو اس کو اگر میں شو کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں، اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ دیکھیں یہ آئی کے رائٹ سائڈ پہ ایک لائن ہے، ٹھیک ہے، اس لائن کو ہم سلیکٹ کریں گے اور تھوڑا سا ہم آگے کو اس کو گرو کریں گے۔ جیسے ہی ہم آگے گرو کرتے ہیں تو یہ دیکھو معین سلطان شاہ پراپر ہمیں شو ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسی ہی باکس کے مطلب کہ اس کو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے تو ہم اس کو ادھر پھوڑ کے اس کو یہ دیکھیں، اب یہ کمپلیٹلی ہمارا شو ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ اگر ہم اس باکس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہم اسے بولڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا سلو ہے، یہ بولڈ ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں اگر ہم اس کو سائز کو گروتھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے اس کو گرو کیا، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو ہم نے گرو کیا تھا، یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہوگا معین سلطان، مطلب کہ ہم نے اپنے باکس کو اس طرح بڑا کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے ٹاپک میں نے آپ لوگوں کو بتایا کالم، رو، سیل اور سیل کا نام، کہ سیل کو ہم نیم کیا دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سیل اور کالم اور رو کے بعد کہ اس میں جب ہم کوئی ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کرتے ہیں تو اگر وہ ایک سیل کے اندر پورا نہیں آتا اور ہمیں شو نہیں ہوتا تو ہمیں اسے گرو کر کے بڑا کر کے کیسے دکھانا ہے، تو اس کی چینجنگ وغیرہ اس کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو انفارمیشن دی۔ اب جیسے کہ یہ معین سلطان لکھا ہوا ہے، یہ تو ایک نیچے شو ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ درمیان میں شو ہو، تو یہ دیکھیں یہ بالکل ادھر
وہ دیکھیں آپ کو شو ہو رہا ہے. اور اسی کو اگر میں کہتا ہوں یہ بالکل درمیان میں آئے تو یہ دیکھیں بالکل ہی درمیان میں یہ شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں میں نے پہلے بھی کروائی ہیں ایم ایس ورڈ میں. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی وہی سم مطلب کہ نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس میں بھی ویسے ہی ہیں. ابھی ہم اس کو ذرا ریموو کرتے ہیں سارے کو, پھر آپ لوگوں کو ایک مزے کی چیز کرواتے ہیں. یہ دیکھیں جی, اب ہم نئی چیز کرتے ہیں, جیسے کہ سیریل نمبر سیریل نمبر نیم فادر نیم, اس کے بعد رول نمبر. جیسے کہ یہ دیکھیں فادر نیم کا ہمیں جسٹ فادر نظر آ رہا ہے, نیم پتہ نہیں کہاں چلا گیا, تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کو ایسے کر لینا ہے. اور یہ دیکھیں یہ اب ہمارا ایک باکس مطلب کہ 4 بن گئے ہیں. اس میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ نے جو پرنٹ لینا ہے, جب آپ پرنٹ لیں گے تو آپ کو یہ لائنز یہ باکس وغیرہ کچھ نہیں نظر آئیں گے. جسٹ آپ کی جو آپ نے ایڈٹ کی ہوگی چیزیں وغیرہ یہ جسٹ آپ کو وہی شو ہوں گی. ٹھیک ہے, ادروائز آپ کو یہ باکس شو نہیں ہوں گے, یہ جو کالم اور رو کی لائنز ہیں. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ایک ٹیبل کی شیپ میں دے دوں تو اس کو کیا کروں گا, میں ادھر سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا سیریل نمبر نیم اور یہ پراپر ہمارا. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں جی یہ ایک میں ٹیبل کی شیپ میں اس کو دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ ہے فارمیٹ ایز ٹیبل. جیسے ہی میں اس کو کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ڈفرنٹ لائٹ میڈیم ٹھیک ہے ڈارک یہ ڈفرنٹ آ جاتے ہیں. جیسے کہ یہ میں میڈیم پہ ہی سلیکٹ کرتا ہوں, اور جیسے کہ آگے 14 اگست آنے والی ہے تو یہ دیکھیں جی گرین ہی ہم سلیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہم پراپر اس کو کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک پراپر ایک ٹیبل ہمارا ایڈ ہو چکا ہے. اب آپ لوگوں کے لیے ایک مزے کی چیز ہے, یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ تو ہم نے اپنا ایک ٹیبل بنا لیا ہے. اب جیسے میرا یہ سیریل نمبر نیچے ہے, یہ ایک پراپر رو جو ہے وہ میری نیچے ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میری جو رو ہے نا یہ میں ڈیلیٹ کر دوں. ٹھیک ہے, اور اب یہ رو میں پوری ڈیلیٹ کیسے کروں گا, ہائے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. چلے آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں, مجھے یاد آ گیا. یہ دیکھیں جی یہ اب ہم آئے رو 5 میں, یہ پوری ہم نے رو کو ڈیلیٹ کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہم نے سلیکٹ کیا اور یہ آپ لوگوں کو ڈیلیٹ کا آپشن نظر آ گیا. جیسے ہی میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا تو وہ ڈیلیٹ ہوگی اور میری جو نیچے والی رو تھی وہ اوپر آ گئی. اب یہ دیکھیں پراپر آ گیا ہے. اس کے بعد اب میں ادھر لکھتا ہوں 1. اب مجھے چاہیے کہ یہ پوری کاؤنٹنگ لکھی جائے, تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے 2 لکھا ٹھیک ہے, 2 لکھنے کے بعد جب میں نے یہ دیکھیں ادھر کلک کیا تو ایک یہ کارنر پہ نا آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے چھوٹا سا ایرو شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس ایرو کو میں نے ادھر سے پورا نیچے ٹھیک ہے کھینچ لیا. اب یہ دیکھیں یہ پراپر کاؤنٹنگ میری ادھر شو ہو رہی ہے, پراپر میری کاؤنٹنگ شو ہو رہی ہے. تو یہ تو ہوگی کاؤنٹنگ. یہ دیکھیں جیسے کہ میں لکھتا ہوں علی حمزہ یا محبوب نمرہ.
یا آپ نمرانہ کہیں تو آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں، مطلب علی محبوب، ٹھیک ہے، معین، آگے ہاشمی، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہم نام دے سکتے ہیں، ادھر فادر نیم دے دیں گے، ٹھیک ہے، ادھر رول نمبر دے دیں گے، ٹھیک ہے، فادر نیم کوئی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ علی کے فادر کے پاپا کا نام ہے جی شان، ٹھیک ہے، سود، دیکھیں وہ سیم میرا جو ایز اٹ از تھا، اگر میں نے لینا ہوگا تو میں کلک کروں گا، وہ ایز اٹ از سیم آ جائے گا مسعود، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے اب یہ دیکھیں اس کا رول نمبر اگر ہے 33، اس کا ہے 36، اس کا ہے 35، یہ دیکھیں یہ ایک پراپر آ گیا ہے۔ یہ سارا ایک ٹیبل ہمارے پاس کریٹ ہو چکا ہے۔ آج کے لیکچر میں آپ لوگوں نے جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے، ہم نے پہلے نمبر پہ ایکسل کی فائل کو اوپن کرنا ہے۔ ایکسل کی فائل اوپن کرنے کے بعد میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ کالم کیا ہوتے ہیں، کالم کے بعد میں نے بتایا رو کیا ہوتی ہے، رو کے بعد میں نے بتایا سیل کیا ہوتے ہیں، سیل کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو سیل ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے، نام کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دی، پھر میں نے جو ٹیکسٹ وغیرہ ایڈ کیے اس کو میں نے بورڈ، اٹیلک، انڈر لائن، وہ ساری چیزیں آپ پہلے بھی کر چکے ہیں مگر بعد میں بھی میں نے آپ لوگوں کو کر کے دکھائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک چھوٹا سا ایک شیٹ کریٹ کی، ٹھیک ہے، اس کو آپ ڈیٹا شیٹ کہہ لیں یا اسکول کی کہہ لیں، کسی بھی چیز کی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک فارمیٹ ٹیبل بنایا، ٹھیک ہے۔ ٹیبل بنانے کے بعد آپ لوگوں کو میں نے ایک رو کو ڈیل کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کالم کو ڈیل کروں تو یہ دیکھیں میں کالم کو بھی ڈیل کر سکتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کالم ڈیل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی ادھر مطلب کہ کالم یا رو ایڈ کرنی ہوگی تو آپ لوگوں نے کنٹرول پلس کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ ادھر سے کلک کریں اور یہ دیکھیں یہ انسان ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ادھر بھی یہ ہم نے ادھر یہ دیکھیں وہ نیکسٹ پہ چلا گیا، اگر ہم ادھر اس کو مائنس کر دیتے ہیں تو وہ دیکھیں چینج ہو گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے کنٹرول پلس کیا تو ایک نئی کالم یا نئی رو ایڈ ہو جائے گی، اگر آپ کنٹرول مائنس کریں گے تو وہ چیز ریموو ہو جائے گی۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، دو شارٹ کیز بتائی ہیں میں نے۔ اور آپ لوگوں کی جو آج کی انسائنمنٹ ہے ایک اسی طرح کی آپ نے ایک شیٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی مطلب شیٹ ہو جس میں سیریل نمبر، نیم، فادر نیم، رول نمبر اور کلاس، آپ نے ایک نیا باکس ایڈ کرنا ہے اس میں کلاس، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ یہ آ گیا، آپ نے ادھر کلاس ایڈ کرنی ہے۔ یہ آپ نے ایک پراپر شیٹ بنانی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو ڈارک کر کے کلر کر کے مجھے بتانا ہے کالم کیا ہے، رو کیا ہے، ٹھیک ہے، اور سیل کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ نے ادھر جو ہے نا لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پراپر مجھے اس کے بارے میں انفارمیشن دینی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی آج کی انسائنمنٹ ہے اور یہ آپ لوگوں کا آج کا لیکچر ہے۔ انشاءاللہ کل اس کے بعد ہم اور بھی بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے، ریڈ آؤٹ کریں گے اور پڑھیں گے اور اس کے بارے میں تمام تر چیزوں کو ہم سمجھیں گے۔ اگر آپ میرے ڈیلی بیس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے لیکچر لیں گے اور سمجھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے یہ لیکچر کی سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو بہت ساری چیزوں کو گرو بھی کر پائیں گے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی کلاس سمجھ آئی ہوگی، آئی ہوپ، انشاءاللہ۔